تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک بہت اہم اور بہت معیاری شاعر ہیں پنجاب کے، کیا آپ تو پوری دنیا کے ہیں، ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت کشیر ان کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے بھائی ہونے کے ناطے کہ ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری صاحب مشاعرے ضرور پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، آپ بلائے جائیں نظامت میں، ہم آپ کے لیے وہ کرتے ہیں، جمال سید بھائی آئیں گے، لیکن مشاعرے جو ہیں وہ کسی کو پچھلگو نہ بنیں۔ آپ خود اپنے آپ میں اتنا ہنر پیدا کریں اپنی شاعری میں، اپنی نظامت میں، کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری کو بلایا جائے۔ اور جو لوگ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، گورکھپور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ نہایت تھرڈ گریڈ کے لوگ ہیں، سمجھے، وہ بہت ہی تھرڈ اور بہت چوتھے درجے کے لوگ ہیں۔ وہ خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ وہ شخص جو ہے وہ مشاعرے کے اسٹیج پر ایک ناسور کی طرح، کلنگ کی طرح ہے، کیونکہ وہ شاعرات کو لے جاتا ہے مشاعروں میں، وہاں سبز باغ دکھاتا ہے کنوینرز کو کہ صاحب ایک شاعرہ آ رہی ہے، اس کو میں لے کے آ رہا ہوں، انٹروڈیوس کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں غلط سبز باغ دکھا کے اس کو مدعو کرتے ہیں۔ وہ اتنا ڈیمیجنگ شخص ہے کہ اس نے پوری ہماری شاعری کو، ہمارے اسٹیج کو جتنا زوال اس شخص نے پہنچایا ہے میں کہہ نہیں سکتا۔ وہ گورکھپور میں رہتا ہے، آج کل آباد وہیں ہے، اس شخص سے تو بالکل ہوشیار رہیے گا، اس کے آس پاس سے بھی نہ جائیے گا، اور وہ شخص اگر آپ کی سرپرستی کرے گا تو بلا شبہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو عزت کمائی ہے وہ سب منٹوں میں بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ایک وہ شخص جو ہے، میں جب یہ پروگرام کر رہا تھا، ابتدا کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے بھی کئی شاعرات کے لیے کہا کہ آپ ان پر پروگرام کیجیے، اور بہت اچھی شاعرہ ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک زمانے تک وہ آتا ہوتا تھا ہمارے والد صاحب پاس کہ اس کو کچھ مشاعرے مل جائیں، اس طریقے سے وہ آیا کرتا تھا، اور وہ شخص جو ہے کئی بڑے شاعروں کا قریب رہا ہے، لیکن وہ اتنا احسان فراموش، اتنا سی کلاس کا شاعر ہے اور سی کلاس کا انسان ہے، کیریکٹر لیس ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس سے جتنا دور ہو سکیں دور رہیے، کیونکہ آپ نے عزت کمائی ہے، آپ کی شاعری کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کی نظامت کو پسند کرتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا، اگر آپ نے اپنی نظامت میں کچھ ہنر پیدا کیا، کچھ انفرادیت پیدا کی اپنی شاعری میں، تو مجبور ہیں۔ اچھا شاعر، اچھا ناظم کی بڑی کمی ہے، اچھے شاعر تو بھی مل جائیں گے بہت سے، لیکن اچھے ناظم کی بہت کمی ہے، سمجھے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اور اب دھیمے دھیمے آپ گامزن ہیں بلندیوں کی طرف۔ کسی کو لوگ مجبور ہو کے آپ کو بلائیں گے، کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے ہی محنت کیجئے تو آپ ایک دن بڑے ناظم ہوں گے، بڑے شاعر ہوں گے، اور آپ کی شخصیت اتنی پسند کی جاتی ہے لوگوں میں۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری کا حسن اخلاق، ملنساری وغیرہ وغیرہ، اور میرے والد صاحب نے یہ اپنی تحریر میں یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری سے ہمیں بہت امید ہے، آنے والے دنوں میں اگر اسی طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے، چلتے رہے، تو ایک دن بہت بڑے شاعر ہوں گے، اور جو گورکھپور کی بڑے شعراء کی صف میں جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کا نام ادب و احترام سے نئے دور میں لکھا جائے گا، لوگ لیں گے، سمجھے۔
تو آپ سے میری گزارش یہ تھی، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آپ سے کہوں کہ بدنام زمانہ لوگوں سے دور رہیے، سمجھے؟ تو جس وقت میں اپنا پروگرام کر رہا تھا، بات کٹ گئی بیچ میں، تو وہ شخص آیا اور مجھے ان شاعرات کے سلسلے میں مجھ سے اس نے کہا کہ ارے صاحب ان کے اوپر پروگرام کیجئے، ارے یہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہے اور 2-3 مشاعروں کی کنوینر ہوتی ہے، فلاں صاحب کے شاعرہ کے اوپر کر دیجئے، یہ ایک ڈی ایم کی بیوی ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ دبئی وغیرہ اور دوسری جگہ جاتا ہے تو کنوینر سے کہتا ہے کہ ارے صاحب اس کو بلا لیجئے، بڑے کھلے دل و دماغ کی شاعرہ ہے، تو آپ اس کا اشارہ سمجھیے۔ اس طریقے سے یہ شخص جو ہے مشاعرے میں ایک ناسور کی طرح مشاعرے کے اسٹیج پر موجود ہے، اور اس شخص کو سے جتنا دور ہوئیے دور رہیے، سمجھے؟ میں بہت صاف گوئی سے کہتا ہوں، حالانکہ وہ شخص جو ہے میرے بھی بہت قریب تھا ایک زمانے میں، لیکن اس کی یہ سب حرکتیں دیکھ کے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے گندے چھوٹی سوچ کے شخص کا ذکر۔ لیکن آج کشش ان کو دلشاد گورکھپوری کے پروگرام میں وہ ان کو پتہ نہیں کیا درجہ، ایک دن میں نے ایسے ہی فون پر میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ شخص ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں پیٹھ پیچھے ان کو کہتے ہیں، سامنے ان کی ہمت نہیں ہے۔ ہم نے کہا ان کو تم ایسے لوگوں سے ملے نہیں، وہ صاحب جو ہیں ان کو منہ پر لوگ بولتے ہیں کہ تم شاعر نہیں ہو، تم دلال ہو مشاعروں کے، اور تم دلالی کرنا بند کر دو، تم نے مشاعرے کے اسٹیج کو ایک دم خراب اور دو کوڑی کا۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں آج کے پروگرام میں جن کی بہن، بیٹی، بیوی اس آدمی کے ساتھ مشاعروں میں جا رہی ہے، وہ بات جو ہے بالکل غلط، اور وہ ہے وہ آدمی جو ہے استحصال کر رہا ہے، کچھ بھی کہے وہ استحصال کر رہا ہے۔ بھائی ہمارے راجیو ریاض صاحب ہمارے ساتھ، راشد ریاض بھائی جڑ گئے ہیں، سلیم انصاری بھائی رہتے ہیں کشیر روشیا۔ میں سچ بولتا ہوں، اور سچ کے سوا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آدمی میرا 10-5 جگہ سے نام کٹوا سکتا ہے، کٹوا دے، لیکن وہ کم سے کم یہ حرکت تو چھوڑے۔ یہ سب کام کر رہا ہے وہ ایک زمانے سے، سمجھے؟ اور ہمارے اسٹیج پر ہمارے کنوینرز حضرات کو خراب کر رہا ہے، جو شاعرہ جا رہی ہے اس کو خراب کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، جتنا دور ہو سکے دلشاد گورکھپوری، اور ایسے لوگوں کے جو بدنام زمانہ ہوں ان سے 10 فٹ کا فاصلہ کر رہو، ان سے ذرا سے فائدے کے لیے تم اپنا بہت نقصان کرو گے۔ یہ ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے میں نے تم کو یہ رائے دی۔ دوستو یہ تو میں نے ان کے ایسے ہی بات آ گئی کیونکہ ہمارے مشاعرے کی کچھ تصویر بدل رہی ہے۔ ہمارے مشاعرے میں بہت بڑے بڑے اجگر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اجگر جو ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کیسے کس کو نگل لوں، سمجھے؟ اور وہ ایسا پرلوبن لالچ دیتے ہیں، سمجھے، شاعرات کو کہ وہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ ان کے گھر والوں کو وہ جائے گی تو پیسہ کمائے گی اور یہ کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہو، تمہارے اندر بے پناہ اچھی صلاحیتیں ہیں اور تم بہت آگے جاؤ گے۔ میرے دوست، میرے بھائی ڈاکٹر دلشاد گورکھپوری، یہ بات تم سمجھ لو کہ تم اپنے علم و ہنر کو بڑھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھروسہ کرو۔ ارے مشاعرے ملے نہ ملے، سمجھے؟ اور ایک دن اگر تم نے اپنے ہنر سے وہ کیا تو ایک دن لوگ مجبور ہوں گے تم کو بلانے کے لیے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ میرے والد صاحب پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب مرحوم کا بیٹا میں تھا، اور میں نے جب شاعری شروع کی تو لکھنؤ والوں نے میری شناخت نہیں کی۔ سب کے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ ملک زادہ صاحب کا بیٹا ہے تو ان کے ابا ان کو لکھ کے دیتے ہیں۔ مجھے ثابت کرنے میں زمانہ لگ گیا کہ میں خود شاعری کرتا،
لیکن جب لوگوں نے میرے والد کا ڈکشن جو ہے کلاسیکل غزل اور میری جدید غزل نئی غزل، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ خود شعر کہتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے میں اردو کی نئی بستگیوں تک ہندوستان کیا، امریکہ، گلف، کئی جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور مشاعرے ہوتے ہیں وہاں میں جا چکا ہوں، صرف اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے والد اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے ناظم مشاعرے تھے